سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی ہے. اس کی شروع کی آیتیں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو حسن عطا کیا وہ سب سے زیادہ بہتر، اور جو اخلاق ادا کیا اس جیسے اخلاق کسی کو نہیں ملے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایک صحابی جلیل نے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا، اے آقا آپ سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ویسی ہی پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی ہوگی. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلند اخلاق پر پیدا کیا گیا. یہ بات کب کہی گئی؟ توجہ کہ کفار و مشرکین میں کچھ گستاخ رسول ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، یعنی جس کا دماغ سلامت نہیں ہے اس کو. تو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں سن کر آپ کو کہتے تھے وَقَالُوا مَجْنُونٌ، انہوں نے مجنون کہا. اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب بھی کوئی بات آئی ڈیفنس ایسا سخت ہوا ہے، ایسا سخت دفاع ہوا ہے. یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب دے رہا ہے، جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیسے؟ کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں. ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لعنت اب قیامت تک ہوتی رہے گی. ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے، کہا تبن لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تو برباد ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے جب یہ جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبا جملہ کہا تھا. جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا. رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اے محبوب آپ کا نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ. ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ دے، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں پھندا پڑے گا اور اسی میں مرے گی وہ. یہ سب بشارتیں اس سورے میں آئی، ہو بہو وہی ہوا. چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گیا تھا، اس کی لاش سڑ گئی. اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لیے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے. ایسی بربادی کہ اس کے بچے، اس کے ہی بیٹوں نے، 3 بیٹے تھے، انہوں نے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر، اور اتنے پتھر ڈال دیے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے. اس کی اولاد نہیں. بربادی کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخت ترین جواب دیا. اور پھر ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے. ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے. حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اس نے یہ بات کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کے اولاد کون ہیں؟ کوئی نہیں ہوگا. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل
دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی، موقوف ہو گئی تھی، 15 دن 20 دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی۔ تو یہ بات پھیلتی ہے، تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ جب جب قلب پر آپ کے کوئی اثر پڑا، رب نے پوری آیت یا پوری سورہ اتار دی۔ رب تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب کے چہرے انور کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، بلکہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ دیکھیں گے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون بہلا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ کی دل کی تسکین کے لیے آیتیں آ گئیں۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی، سورہ قلم میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ایک ولید بن مغیرہ نام کا شخص تھا مکہ میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا تھا، تو اس نے حضور کو مجنون کہا، حضور کو دیوانہ کہا، کبھی کہا کہ ان کے اوپر مرگی کے اثرات ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا تو رب کو کب گوارا ہو، اللہ نے اس کی مذمت میں 10 برائیاں گنا دیں، اس کی 10 برائیاں گنا دیں۔ اسی سورہ میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے گنانا شروع فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی برائیاں گنائیں، جھوٹی قسم کھانے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، یہ سب گنا کر کے اللہ نے ایک بہت ہی سیکریٹ خرابی بھی اس کی بتا دی، زنا سے پیدا ہونے والا، زنا سے پیدا ہونے والا۔ یہ تو بہت بڑا عیب ہے، کسی کے نسب اور نسل کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ جب یہ آیتیں ایک ساتھ اتری تھیں تو صحابہ کرام تو خوشی ہو گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئی ہیں آیتیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کو بول رہا تھا بہت، اب لو رب نے جو اندر کی باتیں تھی وہ بھی بیان کر دی۔ تو اسے جب خبر کر دی گئی کہ قرآن میں اب تیرے متعلق آ گئی ہیں آیتیں، اور جتنی تیرے اندر خرابی ہیں وہ سب گنایا، لیکن ہم کو ایک معلوم نہیں تھی، وہ بھی گنا دی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ کہا سنا ہے کہ تیرا باپ اصلی نہیں ہے، جس کی طرف تو منسوب کرتا ہے وہ تیرا باپ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو زنا سے پیدا ہوا۔ وہ بالکل بپھر گیا، غصے میں آیا، کہا کہ قرآن میں جو 9 خرابیاں ہیں وہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ میرے اندر ہے، یہ 10ویں تو صرف میری ماں کو ہی معلوم ہوگی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور اس کو گرا کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، گلے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ مغیرہ میرے باپ کا نام ہے جو مشہور ہے، ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا، تو میرا باپ مغیرہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اب اصلی باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ تھوڑی چڑھتا۔ اس عورت نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں ایک چرواہے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس چرواہے سے مجھ سے زنا ہوا، اسی سے حمل ٹھہرا اور تو اسی کا بیٹا ہے۔ ماں نے بتا دیا۔ اب اندازہ کیجئے قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، قرآن نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے، لیکن ہائے محرومی کہ اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی ساری خرابیاں گنا دی گئیں۔ اس نے قرآن کی فضیلت میں جو باتیں کہیں وہ عرب کی اعلیٰ لٹریچر ہے۔ اس نے قرآن کے متعلق کہا انہو لحلاوۃ، اس میں ایک بہت ہی مٹھاس ہے، اور کبھی حضور کو گالیاں بھی دیتا تھا۔
تو یہاں سے مفسرین نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، اے لوگوں، اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ جلال اور عتاب کا اظہار فرماتا ہے، اور انہی لوگوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر پٹی، ان کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی، اب انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اسلامی حکومت واجب القتل ہو جاتا ہے مرتد۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے۔ باقی رب تعالیٰ کی نافرمانی کیا اسے معاف کر دیا جائے گا، توبہ کر لے معاف کر دیا جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کے لیے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ آج اس فارمولے نے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک کی گستاخی کرنے والے لوگ حلالی نہیں ہوتے ہیں، حلال نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی نسل میں خطا ہوتی ہے، ہاں ان کو تحقیق کر کے دیکھ لینا چاہیے، لیکن ہائے افسوس اس سے بڑے بڑے لوگ جن کے نطفے خطا کر گئے ہیں، ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے حضور کو پاگلوں اور بچوں سے مشابہت دی تھی۔ کہا کہ حضور کے علم غیب کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو پاگلوں، بچوں، جانوروں سب کو ملا ہوا ہے۔ کسی نے یہ کہا شیطان کو بھی اتنا علم ملا ہے جتنا نبی کو ملا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ وہی ولید بن مغیرہ والی باتیں ہیں۔ اب ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ پھر ان کو ہم یہی دعوت دیں گے کہ آپ اگر ماں زندہ ہیں محترمہ تو سوال کریں جیسے ولید بن مغیرہ نے پوچھا تھا، اور جو صحیح النسب ہوتا ہے، حلال طریقے سے دنیا میں آیا ہوتا ہے، اسے خوف بہت ہوتا ہے، خوف اس کے دل پر طاری رہتا ہے، کہیں مجھ سے کفر نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں گر نہ جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں، اسے خوف ہوتا ہے۔ اور جو ذلیل ہوتا ہے پہلے سے، حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ خدا کا خوف، نہ رسول کا خوف۔ عزیزان گرامی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیات کہ جب بھی کبھی کسی نے دشمنی کی تو جواب کہاں سے آیا؟ مولا کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں، کچھ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا، کہ سب چیزیں نہیں بولنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے حال پر رہنے دو، ہم کو اپنے حال پر۔ رب تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، نبی کی شان میں جو بھی انگلی اٹھاتا ہے اس کے خلاف، تو پھر تبت یدا پڑھنا چھوڑ دو گے؟ ابو لہب گستاخ رسول، اس کی مذمت تو ہم قرآن میں کرتے ہی رہتے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ پڑھنا چھوڑ دو گے؟ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا جواب دیا۔ انا آتینا پڑھنا چھوڑ دو گے جس میں اللہ نے حضور کے دشمن پر لعنت بھیجی کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، کٹی ہوئی نسل کا ہے؟ کیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں؟ میرے عزیزو، ہاں مہذب طریقے سے آپ رد کریں۔ ہم لوگوں کے لیے باطل جماعتوں کا رد کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت سارے چہرے دودھ کی طرح سجے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کے اندر کا کوڑ ہم جانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے زہر سے بچ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی قومیں بہت ساری ہیں جو آپ کے اندر سے عظمت رسول نکال لیں گی، محبت رسول ختم کر دیں گی۔ کبھی حضور کے والدین کو تم سے کافر کہلوائیں گی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اطہار پر تم سے لعنت کروائیں گی۔ میرے عزیزو، کیا یہ ڈرانا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ اب ہم جو رد کرتے ہیں گستاخان رسول کا، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔